حضرت عیسیٰ کی دنیا میں دوبارہ آمد پر نصارہ اور مسلمان سب متفق ہیں، دوسری جانب ایک مہدی آخر الزمان کی آمد اور ظہور کے اہل تشیع اور اہل سنت سب یقین رکھتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ دونوں کی آمد اور ظہور کا زمانہ ایک ہی ہوگا، بلکہ مہدی کی پہچان بھی جناب عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے۔ درخواست ہے کہ اس کی اصل تفصیل اور حقیقت پر روشنی ڈالیں۔ اہل تشیع تو مہدی کی پیدائش ہو چکنے پر یقین رکھتے ہیں اور امام غائب صدیوں سے مانتے ہیں۔ قرآن میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، کسی صحیح حدیث میں بھی ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ امام مہدی کے بارے میں جو کچھ بھی ہے وہ لوگوں کی زبانوں پر ہے۔ قرآن مجید کو آپ جائیے گھر میں پڑھ لیجئے، خالی ہے بالکل اس سے۔ یہی معاملہ حدیثوں کا ہے۔ حدیثوں کی کتابوں میں بھی کسی صحیح روایت میں کوئی ذکر نہیں ہے کسی امام مہدی کے آنے کا۔ قیامت کی نشانیاں بیان ہوئی ہیں، آثار بیان ہوئے اور بہت سی باتیں بیان ہوئی ہیں، اور ابھی حدیث جبریل آپ نے دیکھی ہے، اس میں بھی بیان ہوئی ہے، لیکن کہیں ذکر نہیں ہے اس کا۔ بعض ضعیف روایتوں میں البتہ یہ ذکر آیا ہے، اور ان کی بھی تحقیق کی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ زیادہ تر اہل تشیع کی روایتیں ہیں جو ہماری کتابوں میں بھی آ گئی ہیں۔ اس سے زیادہ اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ بھائیو، قرآن حکیم میں ایک آیت 3 دفعہ آئی ہے جس میں اس الٹیمیٹ خلافت راشدہ کی طرف اشارہ موجود ہے۔ سورۃ التوبہ میں 33 نمبر، سورۃ الفتح میں 28 نمبر اور سورہ الصف کے اندر 9 نمبر یہ آیت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اور سورہ الفتح میں آتا ہے وکفی باللہ شہیدا، ولو کرہ المشرکون کی جگہ۔ وہی اللہ ہے جس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو الہدی یعنی قرآن اور دین حق یعنی اسلام کے ساتھ مبعوث کیا تاکہ اس دین کو تمام ادیان پر غالب کر دے، چاہے مشرک اس کا برا مان جائیں۔ وکفی باللہ شہیدا، اللہ اکیلا ہی گواہ کافی ہے۔ یہ اسلام سپر سیڈ کرے گا تمام ادیان کو۔ پوری دنیا میں ایک وقت ایسا آئے گا کہ اسلام کی حکومت قائم ہوگی۔ یہ قرآن حکیم میں 3 دفعہ یہ اشارہ موجود ہے۔ ابھی تک مسلمانوں پر یہ وقت نہیں آیا کہ مسلمانوں نے پوری دنیا پہ حکومت کی ہو، ایسا نہیں ہوا۔ کہیں نہ کہیں رومن امپائر کسی فارم میں رہی اور اس کے بعد پھر معاملات تلپٹ ہونا شروع ہو گئے۔ اوورال غلبہ کبھی بھی مسلمانوں کا نہیں آیا، اور وہ 5واں دور جو ہم ڈسکس کر چکے وہ آنا ہے۔ امام محمد بن عبداللہ المہدی، مہدی کہتے ہیں اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ، خلیفۃ اللہ مہدی، ان کی خلافت قائم ہونی ہے، اور وہ ہے وہ 5واں دور جس کے کانٹیکسٹ میں چونکہ یہ 12ویں خلیفہ ہیں، اور میں پھر ریپیٹ کر دوں کہ 7 خلیفہ ایسے ہیں جن کے خلیفہ راشد ہونے پہ امت کا اتفاق ہے۔ سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی، سیدنا حسن ابن علی اور سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہم اجمعین علیہم السلام۔ یہ 6 ہیں جو گزر چکے، اور 12ویں خلیفہ ہیں جو 7ویں خلیفہ گنتی میں، اور ویسے اینڈ پہ وہ 12ویں خلیفہ ہوں گے امام محمد بن عبداللہ المہدی، جن کی بشارتیں احادیث متواتر میں موجود ہیں۔ بعض لوگوں نے کہا یہ حدیثیں اہمی کوئی 1-2 صحابی سے غریب روایتیں ہیں۔ نہیں بھائی، حدیثیں متواتر ہیں۔ کم از کم 8 صحابہ کے نام میں آپ کو بتاتا ہوں جنت کے 8 دروازوں کی نسبت سے، جو صحیح مسلم میں حدیث ہے، جس نے وضو کر کے پڑھ لیا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے۔ 8 کی نسبت سے 8 صحابی کم از کم ہیں جنہوں نے امام محمد بن عبداللہ المہدی کی حدیثیں روایت کی ہیں، ان کے بارے میں پریڈکشنز۔ یہ حدیثیں متواتر ہے، اور اس سے بڑا تواتر یہ ہے عملی تواتر، اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کا اجماع۔ وہ پیدا ہونے اور غار میں چھپنے والے مسئلے کو چھوڑ دیں، شخصیت پہ اتفاق ہے۔ اب وہ 8 صحابی کون سے ہیں؟ نمبر 1 سیدنا علی، سیدنا ابن مسعود، سیدنا عبداللہ ابن عباس، سیدنا ابو ہریرہ، سیدنا جابر بن عبداللہ، سیدنا ابو سعید خدری، اور ہماری ماں سیدہ ام سلمہ اور سیدنا ثوبان رضی اللہ عنہم اجمعین۔ 8 صحابہ نے امام محمد بن عبداللہ المہدی سے متعلق احادیث کو روایت کیا ہے، یہ تواتر کے ساتھ ہے۔ اور میں اب یہ 12 حدیثیں ایک انٹلیکچوئل ترتیب سے بیان کرنے لگا ہوں، یہ الٹ اپ نہیں ہے، 12 کی 12 حدیثیں ایک انٹلیکچوئل ترتیب کے ساتھ ہیں، اور اس میں جو بخاری اور مسلم ہے اس پہ تو اتفاق ہے۔ اس کے علاوہ جتنی حدیثیں ہوں گی اس پہ شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ اور شیخ البانی رحمہ اللہ کا اتفاق ہے ان کی صحت کے اوپر، بلکہ شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ نے اپنی وفات سے کچھ مہینہ پہلے جو ہے وہ بلکہ کچھ کافی عرصہ پہلے جلد 2 مقالات کی، اس میں ایک مکمل مضمون بھی لکھا تھا امام محمد بن عبداللہ المہدی پر۔ میں نے یہ روایتیں وہاں سے بھی حاصل کی ہیں، لہٰذا میں نے ان کا نام لے دیا۔ تو شیخ زبیر علی زئی اور شیخ البانی بھی متفق ہیں اس کی صحت کے اوپر۔ پہلی حدیث سیدنا ابو ہریرہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ بخاری میں 3449 اور مسلم میں 392۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا کہ جب عیسیٰ ابن مریم تم میں اتریں گے
اور تمہارا امام تم ہی میں سے ہوگا. اللہ اکبر. یعنی میری امت کی کیا شان ہوگی کہ اللہ کا وجیح پیغمبر، وجیحً فی الدنیا والآخرہ، عیسیٰ ابن مریم، وہ تم میں نازل ہوں گے، لیکن امام میرا امتی ہوگا، وہ مقتدی ہوں گے. اور یہ امام کون ہوگا؟ وہ اگلی حدیث دوسری صحیح مسلم میں سیدنا جابر بن عبداللہ سے 395 نمبر صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا ایک گروہ حق کی خاطر ہمیشہ قتال کرتا رہے گا اور غالب رہے گا، اور پھر عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے علیہم السلام. تو مسلمانوں کا امیر کہے گا آئیں آپ ہماری امامت فرمائیں. آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، ظاہر پیغمبری کو چھینی تو نہیں ہوگی، امتی بن کے آئیں گے لیکن پیغمبر بھی ہوں گے اللہ کے. آئیں آپ ہماری امامت فرمائیں. تو عیسیٰ ابن مریم کہیں گے نہیں، تم ایک دوسرے پر امراء ہو، اللہ نے اس امت کو فضیلت بخشی ہے، تم امامت کرو، میں تمہارے پیچھے نماز پڑھوں. بہت بڑی بات، بہت بڑی بات. تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا جب عیسیٰ ابن مریم تم میں اتریں گے اور امیر تم میں سے ایک ہوگا. الحمدللہ. اور یہ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہے. اصل میں خاتم النبیین کی نسبت کی برکت سے یہ ساری فضیلت جو ہے نا، ہم موجے جو مار رہے ہیں نا، یا امام مہدی کی جو موجے لگیں گی، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے. الحمدللہ. بہرحال یہ عیسیٰ علیہ السلام بھی اتریں گے. امام مہدی جب کافروں کے خلاف قتال کریں گے، پھر دجال نکلے گا، پھر دجال تو اوپر ہو جائے گا، امام مہدی اس کے اوپر غلبہ نہیں پا سکیں گے. تو پھر اللہ تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم کے ذریعے دجال کو قتل کروائے گا. صحیح مسلم میں ڈیٹیل احادیث موجود ہے، اور اس میں میرا پورا لیکچر بھی ہے، حیات مسیح اور نزول مسیح علیہ السلام، مسئلہ نمبر 12 کے نام سے اہل سنت پاک.com پر. اور یہاں پر یہ بات یاد رکھیں، یہ ایک نماز ہے جو امام مہدی کے پیچھے حضرت عیسیٰ پڑھیں گے، وہ پروٹوکول کے طور پر. وہ روایتوں میں ڈیٹیل سے آتا ہے کہ اقامت ہو چکی ہوگی. صحیح مسلم میں آتا ہے کہ 2 فرشتوں کے سہارے زرد کپڑے پہنے ہوئے، زرد رنگ کی تہمت اور اوپر زرد رنگ کی چادر پہنے ہوئے، 2 فرشتوں کے کنارے جو ہے وہ پروں پر ہاتھ رکھے ہوئے عیسیٰ ابن مریم جامعہ دمشق شام کے اندر اتریں گے، مسجد کے مینار کے اوپر. یہ صحیح مسلم میں موجود ہے. اور پھر جب وہ حرم تک پہنچیں گے تو اس وقت اقامت ہو چکی ہوگی اور امام اپنے مصلی پر ہوگا. تو پھر عیسیٰ ابن مریم ریگارڈ کریں گے کہ تم اب اقامت چونکہ تمہارے لیے ہوئی ہے، اب نماز تم نے پڑھانی ہے. لیکن اس کے بعد پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کے لیڈر ہوں گے. امام مہدی پھر بیک فٹ پہ چلے جائیں گے، کیونکہ ظاہر عیسیٰ ابن مریم کے ہوتے ہوئے تو کوئی شخص پھر اس طریقے سے عمارت نہیں سنبھال سکتا. اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی مدد آئے گی کہ امام مہدی جو ہے وہ دجال پر غلبہ نہیں پا سکیں گے. تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جہاں جہاں جائیں گے ان کے سانس کی وجہ سے وہ نمک کی طرح پگھلے گا. صحیح مسلم میں آتا ہے مسئلہ نمبر 12، آپ سن لیں. بہرحال عیسیٰ علیہ السلام پھر مسلمانوں کی لیڈرشپ وہ سنبھالیں گے. اس کے ثبوت میں وہ حدیث ہے صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث. بخاری میں 3448 اور مسلم میں 3 طرق ہیں، 390، 91 اور 92. اور مشکات میں بھی 2 طرق اس کے موجود ہیں، 5505 اور 5506. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، عیسیٰ ابن مریم ایک عادل حکمران کی حیثیت سے تم میں نازل ہوں گے، صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے، جزیہ موقوف کر دیں گے، اور مال کی ریل پیل ہوگی، اور کوئی غریب نہیں بچے گا جو مال ایکسپٹ کرنے والا ہو. اس طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے قدرت کے خزانے کھل جائیں گے، اور پھر مسلمانوں کا آپس کا بغض و کینہ بھی ختم ہو جائے گا. اس میں آیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر حکمران بنیں گے. تو حکمران اس لیے بنیں گے کہ حضرت امام مہدی بیک فٹ پہ چلے جائیں گے. اور صحیح مسلم میں حدیث ہے 394 نمبر، اس پہ پھر صحیح مسلم میں آگے تبع تابعی کے قول بھی موجود ہے. صحیح مسلم میں آگے چل کر 394 نمبر حدیث کے اندر راوی عبد الرحمن المتوفا 158 ہجری کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اس امت کی امامت کریں گے، اور وہ کتاب اللہ اور تمہارے نبی کی سنت کے مطابق عمل کروائیں گے. حنفی شافعی مالکی جعفری نہیں پائی جی، کتاب اللہ اور تمہارے نبی کی سنت کے مطابق. یہ تو لکھا ہوا ہے صحیح مسلم میں. اب مسلم شریف اہل حدیثوں نے نہیں لکھی ہوئی بھائی، امام مسلم نے لکھی ہوئی ہے. اہل حدیث منہج کی بات کرو، اہل حدیث فرقے کی نہیں. یہ ہم نے خود نہیں لکھی بھائی، اہل سنت نے. یہ شروع سے چل رہی ہے جس پہ سب متفق ہے. 394 صحیح مسلم کہ عیسیٰ علیہ السلام تمہاری امامت کریں گے اور کتاب اللہ اور تمہارے نبی کی سنت کے مطابق تمہیں چلائیں گے. لیکن ادھر لوگوں کی تسلی نہیں ہوتی ہے. انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں حنفیوں کے سب سے بڑے بزرگ، بلکہ انٹرنیشنل بزرگ حنفیوں کے، قاضی ثناء اللہ پانی پتی المتوفا 1225 ہجری، بریلوی اور دیوبندیوں کے بڑے بزرگ اعظم. تفسیر مظہری انہوں نے لکھی ہے، بڑی مشہور ہے. ڈاکٹر سرار صاحب بھی بیچارے اپنے بول پان میں اس کے حوالے دیتے تھے، ان کو نہیں پتا کہ کیا کام ڈال کے گئے ہیں. وہ ڈاکٹر سرار صاحب مجھے کہتے تھے بیٹا میری کمپیریٹو اسٹڈی نہیں، میری پوری تحقیق قرآن تک ہے. تو میں نے کہا حضرت صاحب پھر آپ ضعیف روایتوں میں بیان کیا کریں، جب آپ کی تحقیق نہیں ہے تو آپ اس میں ہاتھ بھی نہ ڈالا کریں. تو بہرحال یہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی نقشبند سلسلے کے بزرگ تھے، اور یہ
شیخ احمد سرہندی المتوفا 1034 ہجری، جن کو مجدد الافسانی کہتے ہیں، جن کے بڑے بلند دعوے ہیں، ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخانہ باتیں ہیں وہ اگر میں بیان کروں 1 گھنٹہ اس پہ بھی چاہیے ان کے مکتوبات کے اندر. بہرحال ان کے حوالے سے انہوں نے تفسیر مظہری، قرآن کی تفسیر لکھ رہے ہیں، اس کے مقدمے میں لکھ رہے ہیں، قرآن کی تفسیر میں لکھ رہے ہیں کہ جی شیخ احمد سرہندی کہتے ہیں کہ بزرگوں نے دیکھا ہے کشف کے ذریعے. یہ ان کی سند ہوتی ہے، کوئی صحابی نہیں، کوئی اہل بیت نہیں، بزرگوں نے کشف کے ذریعے دیکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب قرب قیامت میں اتریں گے وہ بھی فقہ حنفی کے مطابق عمل کریں گے. اور بزرگوں نے لگتا ہے بخاری مسلم کو نہیں سی پڑھی ہوئی. یہ مسلم 394 میں ہمارے بزرگ کیا فرما رہے ہیں، صحیح مسلم 394 تبا تابی جو حدیث کا راوی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی حدیث کا راوی عبد الرحمن المتوفا 158 ہجری، امام حنیفہ کا ہم اثر ہے. امام حنیفہ کا کوئی قصور نہیں، ہم ان کو کرٹیسائز نہیں کر رہے، ذہن میں رکھیں. ہم ان کے نام پر جو فرقہ بنایا گیا اس کو کرٹیسائز کر رہے ہیں. تو وہ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ کتاب اللہ اور تمہارے نبی کی سنت کے مطابق عمل کروائیں گے، اور یہ کہہ رہے ہیں فقہ حنفی کے مطابق عمل کریں گے. اور قاضی ثناء اللہ پانی پتی صاحب نے یہ نقل کر دیا، یہ قرآن تفسیر مظہری، یہ قرآن کی تفسیر ہو رہی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے شر سے مسلمانوں کو، عام مسلمانوں کو محفوظ فرمائے. بل قرب قیامت کی جو نشانیاں ہیں یہ بہت بڑا ٹاپک ہے. جب تک ڈیفینیٹ کوئی چیز سامنے نہ آئے ہم اس طریقے سے وثوق کے ساتھ کسی نشانی کے ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ نہیں کر سکتے. مجھے بھی اکثر لوگ ای میلز کرتے ہیں کہ جی قیامت کی نشانیوں کے اوپر شام کے بارے میں حدیثیں ہیں، اور جناب غزوہ ہند پہ حدیثیں ہیں، فلاں ہے فلاں. بھائی اس طریقے سے کوئی کنفرم نہیں کر سکتا، سب کی پرسیپشن موجود ہے، ٹھیک ہے نا جی. ایگزیکٹ کوئی نہیں کہہ سکتا، کسی خاص حد تک ہی کوئی پریڈکٹ کر سکتا ہے. لہٰذا مجھے معاف رکھیں اس ٹاپک پہ، قیامت کی نشانیوں کے اوپر. ہاں قیامت دڑے جو کچھ ہونا ہے اسی پہلے ہی بیان کر رہے ہیں، بھائی جی قیامت کی تیاری کرو، ٹھیک ہے. باقی جو چیزیں گزر چکی ان کو تو آج ہم بیٹھ کے ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ اچھا یہ ہوا تھا اور یہ ہوا تھا، اس طریقے سے. تو بہرحال اس حوالے سے کسی کو شوق ہو تو مشکات المصابی جو انسائکلوپیڈیا آف حدیث جسے میں نے ڈکلیئر کیا ہے، پورا لیکچر دیا ہے مسئلہ نمبر 111B اسی کے اوپر. اس میں 142 احادیث ہیں قرب قیامت پر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول پر، امام مہدی سے ریلیٹڈ، دجال سے ریلیٹڈ. یہ آپ خود پڑھ لیں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق مشکات المصابی کی 3ری جلد میں جو اردو والی ہے. پھر جلد آنا گڑنی شروع کر دی ہو، اردو والی جو ہے، اردو والی 5 جلدوں والی بھی ہے جو میں شیخ زبیر زئی صاحب والی بتا رہا ہوں، جو ہم نے اپنی ویب سائٹ پہ اپلوڈ کی ہوئی ہے مکتبہ اسلامیہ کی، 3 جلدوں والی. اس میں 3ری جلد میں 5379 نمبر سے 5520 نمبر تک 142 احادیث اس حوالے سے موجود ہے. اب 3ری حدیث جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ہے، امام مہدی سے ریلیٹڈ، صحیح مسلم میں 5 طرق ہیں اس کے کم از کم، 7315 سے 7319، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے آخری وقت میں ایک خلیفہ آئے گا، آخری خلیفہ یعنی کہ وہ 12واں خلیفہ، جو بغیر گنے ہوئے لوگوں میں مال تقسیم کرے گا اور بھر بھر کے لوگوں کو دے گا. تبا تابی کا بیان ہے کہ میں نے تابعی ابو نصرہ سے پوچھ رہا کہ یہ جو خلیفہ جو بھر بھر کے مال دے گا کیا یہ خلیفہ عمر بن عبد العزیز ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، یہ اس خلیفہ کی بات نہیں ہو رہی، یہ بالکل آخری خلیفہ کی بات ہو رہی ہے. لہذا عمر بن عبد العزیز بھی وہ 12ویں خلیفہ نہیں ہے، بلکہ وہ 12واں خلیفہ ابھی آنا ہے، امام محمد بن عبداللہ المہدی. عمر بن عبد العزیز 7ویں خلیفہ ہے. ابو بکر، عمر، عثمان، علی، حسن ابن علی اور عمر بن عبد العزیز 6ٹھے خلیفہ ہیں، اور 7ویں جو ہے وہ عمر سیدنا محمد بن عبداللہ المہدی جو گنتی میں 12ویں ہوں گے، ویسے ہمیں جو 9 ہیں ان میں سے وہ 7ویں. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ آخری خلیفہ کی بات ہو رہی ہے. اچھا، تو لہٰذا 12 خلیفہ والا معاملہ ادھر سے بھی حل ہو گیا. وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بن عبد العزیز نہیں، وہ بھی خلیفہ آنا ہے، تو 12 خلیفہ والا مسئلہ یہاں بھی حل ہو گیا جو میں نے مسئلہ نمبر 102 میں ریزالو کیا ہے. یہ 12 خلیفہ قیامت تک ہوں گے. صحیح مسلم 4711 نمبر حدیث کہ میری امت غالب رہے گی اور قیامت تک رہے گی، اور 12 خلیفے ہوں گے، قیامت تک 12 پورے ہونے ہیں. 6 گزر چکے ہیں، بیچ میں آئیں گے، اور پھر 12ویں امام محمد بن عبداللہ المہدی. اسی صحیح مسلم کو سپورٹیو 4تھی حدیث سیدنا ابو سعید خدری سے، المستدرک للحاکم میں ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 8673، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کے آخر میں مہدی آئے گا ہدایت یافتہ، جس کے لیے اللہ تعالیٰ بارشیں نازل فرمائے گا، زمین سے نباتات اگلیں گی، زمین نباتات اگلے گی، عدل و انصاف سے مال تقسیم کرے گا، مویشی بہت زیادہ ہو جائیں گے اور امت کا غلبہ ہوگا. وہ 7-8 سال زندہ رہے گا، پھر مسلمان اس کو جنازہ پڑھ کر دفنا دیں گے. یہ مویشیوں کی بات اس لیے ہو رہی ہے، پہلی 3ری جنگ عظیم ہوئی نا، تو آج گورے بھی کہہ رہے ہیں کہ صرف وہی بچے گا جو اپنی بھیڑ بکریاں لے کے کسی پہاڑ کی چوٹی پہ بیٹھا ہوگا. جو اپنا اگائیں گے، اپنا کھائیں گے، وہی بچیں گے. یہ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش اور چائنا، یہ اتنا پاپولیشن والا علاقہ کیوں ہے؟ یہاں پہ زمین اگاتی ہے. رشیا کیوں برباد ہوا؟ زمین نہیں اگاتی تھی. اسلحہ تو کوئی نہیں کھا سکتا، ایٹم بم کھا کے تو نہیں پیٹ بھر سکتا. یہ ملک آئیڈیل ہے دنیا میں کیونکہ زمین اگاتی ہے، اور کاشتکاری ہی اصل میں ایسٹ ہے.
اگر دنیا سے ٹیکنالوجی ختم ہو جائے، جہاز سارے تباہ بھی ہو جائے، کیا ہوگا؟ لوگ پیدل گھوڑوں پہ سفر کر لیں گے، پہلے بھی تو کرتے تھے. اور آخرت میں بھی ایسا ہی معاملہ آخر زمانے میں ہونے والا ہے کہ یہ مویشیوں کے اوپر ڈیپینڈ ہے. ویسے ابھی بھی پوری انسانیت دودھ پہ چل رہی ہے. بچہ بڑا ہو ہی نہیں سکتا دودھ پیے بغیر. ماں کا دودھ پیتا ہے، اس کے بعد گائے کا پیتا ہے. آپ دودھ ختم کر دیں، پوری دنیا ختم ہو جائے گی. آج بھی مویشیوں کے اوپر ہی ہے. یہ خشک دودھ بھی جو ہے یہ اسی دودھ سے تیار ہوتا ہے. یہ مویشی کو چھوٹی چیز ہے. سورۃ النحل میں نے اتنا جو لیکچرز ریکارڈ کروائے ہیں مویشیوں کے اوپر، اسی لیے کرائیں کہ پوری دنیا مویشیوں کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے. 5ویں حدیث سنن ابی داؤد میں ہے سیدنا علی بن ابی طالب سے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4283، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر دنیا ختم ہونے میں ایک دن بھی باقی رہ گیا، یعنی ہر حال میں یہ ہونا ہے. اب اللہ کے ہاں گنتی جو ہے ایک دن کی وہ 1000 سال بھی ہو سکتی ہے، 500 سال بھی. بل یہ سمجھانے کے لیے کہ ایک دن بھی رہ گیا، یعنی ان اینی کیس یہ ہوگا تو بھی اللہ تعالیٰ میرے اہل بیت میں سے ایک آدمی کو مبعوث فرمائے گا جو دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، جبکہ اس وقت دنیا ظلم و ستم سے بھری ہوئی ہوگی. 6ٹھی حدیث سیدہ ام سلمہ ہماری ماں سے، سنن ابی داؤد میں 4283 نمبر، 4284، اور سنن ابن ماجہ میں 4086، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہدی میرے اہل بیت میں سے اور میری بیٹی فاطمہ کی اولاد میں سے ہوگا. اس میں ایک ضعیف روایت بھی ہے سنن ابی داؤد میں 4290 کہ وہ حضرت حسن ابن علی کی اولاد میں سے ہوگا، لیکن وہ روایت ضعیف ہے. یہ اب نہیں پتا کہ حضرت حسین کی اولاد سے ہوگا یا حضرت حسن کی. بہرحال فاطمہ کا ذکر موجود ہے کیونکہ اس روایت میں ابو اسحاق مدلس ہے اور ان سے روایت کر رہے ہیں، اور ابو اسحاق کی سیدنا علی سے ملاقات بھی ثابت نہیں ہے، منقطع روایت بھی ہے. 7ویں حدیث سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، سنن ابی داؤد میں 4282، جامعہ ترمذی میں 2230، مسند امام احمد میں بھی موجود ہے، المستدرک للحاکم میں بھی موجود ہے. امام ذہبی نے بھی موافقت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مین حدیث ہے وہ، کہ دنیا اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک عربوں کا حاکم میرے اہل بیت میں سے نہ بن جائے ایک ایسا آدمی جس کا نام میرے نام پر ہوگا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام، اور اس کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا، یعنی امام محمد بن عبداللہ المہدی. وہ پوری دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جبکہ دنیا ظلم و ستم میں ڈوبی ہوئی ہوگی. 8ویں حدیث بھی سیدنا علی بن ابی طالب سے ہے، سنن ابن ماجہ میں 4085 نمبر حدیث ہے، صحیح سند کے ساتھ، مسند امام احمد میں بھی موجود، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہدی میرے اہل بیت میں سے ہوگا اور اللہ تعالیٰ اسے ایک رات میں درست کر دے گا. ایک رات کے اندر حالات و واقعات ایسے بن جائیں گے کہ اچانک معاملات سیٹل ہو جائیں گے. ایک رات کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ غیبی مدد آئے گی. ورنہ تو میں تم دسیا نا کہ پائی جی اگر سنیوں میں آ گیا امام مہدی، شیعہ نے نہیں چھڑنا، شیعہ میں آ گیا سنیوں نے نہیں چھوڑنا، خدا نہ خواستہ اہل حدیثوں میں آ گیا تو دیوبندیاں بریلویوں نے کہا پہلے انہوں مقلد کرو امام حنیفہ تھا، پھر اگلی گل ہوئے گی. اور 500 امام مہدی ابھی تک قتل بھی ہو چکے ہیں، آپ کو پتا ہے، جھوٹے. تو یہ اسپیشل پروٹیکشن میں ہوگا، اسپیشل پروٹیکشن ہوگی. اور اس کو سپورٹیو ایک حدیث بھی ہے، 9ویں حدیث سیدہ ام سلمہ سے، سنن ابی داؤد میں تو ضعیف سند کے ساتھ ہے اور مسلم میں صحیح سند کے ساتھ ہے. بار میں ابو داؤد کی روایت بتاتا ہوں، 4283. قتادہ کی تدلیس کی وجہ سے یہ روایت ضعیف ہے لیکن فٹ ان بیٹھتی ہے مسلم کی روایت میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بادشاہ کی موت کے وقت ایک آدمی مدینے سے نکل کر مکے میں آئے گا اور پناہ لے گا بیت اللہ میں، پھر اہل مکہ اسے باہر نکالیں گے اور اس کی بیعت کریں گے حالانکہ وہ اسے ناپسند کر رہا ہوگا. اچانک ہی اللہ تعالیٰ لوگوں کا دل پھیر دے گا، پھر حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان لوگ اس کی بیعت کریں گے اور اہل شام بھی آ کر اس کی بیعت کریں گے، اور اہل شام سے ایک لشکر آئے گا اس کو قتل کرنے کے لیے. اہل شام سے لوگ قتل کرنے آئیں گے تو مقام بیدا پر پہنچ کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزہ ظاہر ہوگا، وہ زمین میں دھسا دیے جائیں گے شامی جو امام محمد بن عبداللہ المہدی کو قتل کرنے آئیں گے. یہ روایت تو تھی ضعیف لیکن مسلم میں اس کو سپورٹیو 2 حدیثیں ہیں اور ام سلمہ ہی سے ہیں. یہ لگتا ہے کہ اسی کا ترک ہے. صحیح مسلم 7244 اور 7240، یہ 2 طریق ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعجب ہے کہ میری امت میں سے بعض لوگ ایک قریشی نوجوان پر حملہ کریں گے اور حملہ کرنے کے لیے جب نکلیں گے اور اس شخص نے کعبے میں پناہ لے رکھی ہوگی تو مقام بیدا پر پہنچ کر زمین میں دھسا دیے جائیں گے. یعنی اللہ تعالیٰ کی اسپیشل پروٹیکشن ہوگی امام مہدی کے ساتھ. ورنہ تو میں نے بتایا یہ جھگڑے ختم نہیں ہونے اور انشاءاللہ تعالیٰ اس وقت یہ والا فرقہ واریت والی لعنت بھی ختم ہو چکی ہوگی. بھائیو اب تک جتنی حدیثیں میں نے بیان کی ہیں 9 کی 9 حدیثیں یہ تو تھیں مرفوع احادیث. اب 3 حدیثیں اور رہ گئی ہیں لیکن ان پہ میں ایک بات یہاں قادیانیوں کے حوالے سے کر دوں. ان تمام احادیث سے آپ کو یہ بات پتہ چل گئی کہ امام محمد بن عبداللہ المہدی جو ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہوں گے، یعنی بنو اسماعیل میں سے، بنی اسرائیل میں سے نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اتریں گے وہ بنو اسرائیل میں سے ہیں.
وہ بنو اسماعیل میں سے نہیں ہے. لہذا یہ دو الگ پرسنالٹیز ہیں جنہوں نے قرب قیامت میں آنا ہے، جس پہ اہل سنت اور اہل تشیع کا اجماع ہے. تواتر ہے. یہ تواتر میں بار بار اس لیے بول رہا ہوں کہ غامدی صاحب کو تواتر بڑا پسند ہے نا، وہ ان روایتوں کو نہیں مانتے ہیں اور مہدی کا انکار کرتے ہیں. تو اب پھر میں تواتر پہ بات کرتا ہوں. روایتوں کو نہیں مانتے، تواتر تو ہے، اہل سنت اہل تشیع کا اتفاق تو ہے. مسلمانوں نے نسل در نسل یہ عقیدہ ٹرانسفر کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اتریں گے اور امام مہدی بھی پیدا ہوں گے. تو دونوں شخصیات کے اوپر تواتر ہے. وہ بنو اسماعیل سے امام محمد مہدی اور یہ بنو اسرائیل سے سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام. سنن ابن ماجہ میں ایک روایت ہے جو قادیانی پیش کرتے ہیں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4039، لیکن وہ روایت ضعیف ہے. اس میں الفاظ ہے کہ عیسیٰ کے علاوہ کوئی اور مہدی نہیں ہے. اور وہ غلام احمد قادیانی یہی کہتا تھا کہ عیسیٰ اور مہدی ایک ہی شخصیت کے نام ہے اور وہی مسیح موعود بن کے میں آیا ہوں. پہلے تو اس کا دعویٰ یہ تھا، بعد میں پھر اس نے اور دعویٰ کر دیا. تو یہ روایت ہی بالکل جعلی روایت ہے، سخت ضعیف ہے. تمام محدثین اسے ضعیف کہتے ہیں. اس میں حسن بصری مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں. اور ابان بن صالح کا سماع حسن بصری سے ثابت نہیں، یہ منقطع روایت ہے. اس میں حسن بصری تدلیس کر رہے ہیں. حسن بصری کی تدلیس ہے. اگر کوئی اس کو ضعیف نہیں مانتا تو اس کے لیے پھر کیا ہونا چاہیے؟ پھکی. علم الکلام سے ہے، سارے بولتے ہیں پھکی. اینٹی وینم لاجیکل آنسر. اسی ضعف کے ساتھ وہ روایت ہے جو مسند امام احمد میں بھی موجود ہے اور مشکات المصابیح میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4902 نمبر حدیث ہے، تیسری جلد کے اندر، عصبیت اور مفاخرت کے بیان کے اندر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے جاہلی نسب پر فخر کرے اس کو کہو کہ اپنے باپ کا عضو تناسل کاٹ کے اپنے منہ میں رکھ لے. اور یہ بات کنائے سے نہ کرو، ڈائریکٹ کرو کہ تجھے اپنے خاندان پر فخر ہے، اپنے باپ کی شرمگاہ کاٹ کے اپنے منہ میں رکھ لے. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تعالی. ایسی بےہودہ بات کیا ہمارے محبوب کر سکتے ہیں؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، جن کو قرآن نے کہا اخلاق کے بلند ترین درجے پر. اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کنواری لڑکیوں سے بھی زیادہ شرم تھی. کنواری لڑکی یہ بات کر سکتی ہے کہ اپنے باپ کا عضو تناسل کاٹ کے اپنے منہ میں رکھ لے؟ شرم یا ولی. تو یہ روایت ہی جعلی ہے. مسند امام احمد میں ہے، مشکات میں 4902. اور ضعف کیا ہے؟ سیم وہی ضعف ہے کہ حسن بصری مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں. آؤ اپنا ایمان برباد کرو. اس لیے میں نے پھر پورا لیکچر ریکارڈ کروایا. مسئلہ نمبر 36، ضعیف الاسناد اور من گھڑت احادیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ. اور قادیانیوں کے حوالے سے دو لیکچر میرے بڑے امپورٹنٹ ہیں. مسئلہ نمبر 12 حیات مسیح علیہ السلام اور نزول مسیح علیہ السلام، اور مسئلہ نمبر 40 ہے ختم نبوت کے اوپر خاتم اور خاتم کی جو بحث کرتے ہیں. اس حوالے سے وہ لیکچر آپ سن سکتے ہیں. اب آخری 3 حدیثیں موقوفاً ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے اقوال ہیں. اور صحابی جب کوئی غیبی خبر بتائے تو یہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے کہ نبی کے بتانے سے پتہ چلی ہے. صحابی کے پاس کوئی وحی نہیں آتی تھی. اسے حدیث موقوف کہتے ہیں. یہ تینوں حدیثیں غیبی خبریں. 10ویں حدیث سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موقوفاً ہے، المستدرک للحاکم میں 8658، کہ سیدنا علی کہتے ہیں کہ ایک فتنہ ہوگا اور اس میں لوگ اس طرح تپائے جائیں گے جیسا کہ سونا بھٹی میں تپایا جاتا ہے. پھر لوگ قتال کریں گے کافروں کے خلاف تو انہیں شکست ہوگی. پھر ایک ہاشمی ظاہر ہوگا جو رسول اللہ کی اطرت سے ہوگا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سے. تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو دوبارہ شیر و شکر کر دے گا اور وہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کی فراوانی فرمائے گا. پھر لوگ اسی حالت پر ہوں گے کہ دجال کا خروج ہوگا، یعنی سیدنا محمد بن عبداللہ المہدی کے ذریعے مسلمان ایک پلیٹ فارم کے اوپر جمع ہو جائیں گے انشاءاللہ. 11ویں حدیث سیکنڈ لاسٹ سیدنا ابن عباس سے موقوفاً ہے، المصنف ابن ابی شیبہ میں. اردو میں آئی ہے المصنف ابن ابی شیبہ، 11 جلدوں میں یہاں رکھی ہے. اس میں اب آخری جلد میں کتاب الفتن نکالے تو 200 حدیثیں ہیں امام مہدی پر، دجال پر اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر. 200 حدیثیں. یہ جتنی میں بیان کروں یہ ساری اس میں اکیلی میں موجود ہیں. دنیا کی سب سے بڑی احادیث اور آثار کی کتاب 38,000 احادیث اور آثار امام بخاری اور امام مسلم کے استاد المصنف ابن ابی شیبہ کے اندر موجود ہے. اس میں یہ موقوفاً روایت ہے ابن عباس کی اور اس کا نمبر ہے 37,641. اور فضائل صحابہ جو کتاب ہے احمد بن حنبل کی، اس میں بھی موجود ہے جلد 4 صفحہ 375 پہ 1831 نمبر، کہ ابن عباس کہتے ہیں یہ دن رات گزرتے جائیں گے یہاں تک کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ ہم اہل بیت میں سے ایک نوجوان لڑکا ظاہر ہوگا اور وہ اس امت کا معاملہ سیدھا کر دے گا. سوتر اور سیدھا کر دے گا، اس امت کا معاملہ سیدھا کر دے گا. تو ساتھیوں نے پوچھا اے ابن عباس کہ کیا بوڑھے لوگ اسے نہیں پا سکیں گے؟ کیونکہ کہا گیا نوجوان، ویسے بڑھی ہڈیاں سے سمجھانا ہی بڑا اوکھا ہوتا ہے. آج بھی جوان بندے گال قبول کرتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ بھی جوان ہی ایمان لے کے آئے نا، اصحاب کہف بھی جوان ہی تھے. تو میرے خیال کو بوڑھے بوڑھے لوگ بیٹھے تھے، انہوں نے کہا جی بوڑھے لوگ نہیں حاصل کر سکیں گے امام محمد مہدی کو، اور کیا صرف جوان ہی اس کو پائیں گے؟ تو ابن عباس نے کہا ایسا نہیں ہے، ہوا امر اللہ،
یہ اللہ کا فیصلہ ہے، یؤتی من یشاء، جس کو چاہے گا عطا فرمائے گا. ہو سکتا ہے کوئی جوان نہ پہنچ سکے اور کوئی بوڑھا امام مہدی تک پہنچ جائے، اور اگر ہماری زندگی میں ظاہر ہو تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے جھنڈے تلے جگہ فرمائے، آمین. آخری حدیث آج کے لیکچر کی 12ویں حدیث، امام محمد بن عبداللہ المہدی سے ریلیٹڈ، 12ویں خلیفہ سے ریلیٹڈ 12ویں حدیث. یہ مرفوع بھی ہے لیکن وہ ضعیف طرق ہے. یہ موقوفاً روایت ٹھیک ہے سیدنا ثوبان سے، المستدرک للحاکم میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 8531 نمبر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم خراسان کی طرف سے سیاہ جھنڈے آتے ہوئے دیکھو تو ان کا استقبال کرو، کیونکہ فیہا خلیفۃ اللہ المہدی، ان میں اللہ کا خلیفہ مہدی بھی ہوگا. یہ موقوفاً ہے سیدنا ثوبان کا قول، مرفوع ضعیف ہے لیکن ظاہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے پر ہی موقوف ہے. یہ خراسان سے جب کالے جھنڈے آئیں گے تو ان کا استقبال کرنا، یعنی اہل عرب کو کہا گیا، ان میں خلیفۃ اللہ مہدی ہوں گے. اس سے یہ بات بھی پتہ چل گئی کہ یہ انقلاب جو ہے وہ عربیوں کے ذریعے نہیں آنا، اجمیوں کی طرف سے آنا ہے، کیونکہ خراسان تو یہ ایران، افغانستان اور رشیا، یہ پوری بیلٹ کو خراسان کہا جاتا ہے. اب تو یہ ملک لادہ بن چکے ہیں ادھر سے. بہرحال ہم نہیں، اب یہ نہیں اب یہاں پر کچھ لوگوں نے لشکر خراسانی بنا لیا. نام رکھنے والا پائی کچھ نہیں ہوتا. بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث تینوں اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں. نام رکھنے سے کیا ہے؟ آپ شراب کی بوتل کے بعد روح افزا لکھ دیں تو وہ روح افزا بن جائے گی. کالا جھنڈا آپ اٹھا لیں تو آپ مہدی بن جائیں گے. نام بھی رکھ دیں اپنے بیٹے کا محمد بن عبداللہ، کسی اور بیٹے کا نام محمد رکھ دیں، ٹھیک ہے جی. کسی آمنہ نامی عورت کے ساتھ شادی کرے، بیٹے کا نام جو ہے عبداللہ رکھ دیں. اس طرح امام مہدی نہ بننا ہے. یہ اس طرح کی جعلی طریقے سے نہ تو کوئی خراسانی بننا ہے تو نہ کوئی یہ کالے جھنڈے اٹھانے سے ہونا ہے. یہ اللہ تعالیٰ امت کو خود بخود اس حوالے سے، ورنہ تو قادیانیوں کا پتہ ایم ٹی وی ہے، مسلم ٹی وی قادیانیوں کا ہے، تو نام تو انہوں نے ایم ٹی وی رکھا ہے، تو قادیانی کیا مسلمان ہے؟ تو اس طریقے سے اگر کوئی لشکر خراسانی رکھ کے جو ہے وہ مسلمانوں کا قتل عام شروع کر دیتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے جی میں کوئی امام مہدی کے اس کے اوپر چل رہا ہوں اور کالا جھنڈا بھی اٹھا لیا ہوا ہے، تو اس سے تو کچھ بھی نہیں بننا. یہ کالی پگڑی پہن کے تو نہیں کچھ بن جانا. یہ تو سارا میک اپ ہے، آپ کر لیں. وہ اشفاق احمد صاحب صحیح بات کرتے تھے کہ جس جہاز کا انجن خراب ہو چکا اس کو آپ پینٹ کر کے نئی سیٹیں لگا کے اڑا نہیں سکتے، انجن تو خراب ہے نا اندر سے. تو آپ یہ لیپا پوتی کر رہے ہیں، مولوی داڑھی لمبی لمبی رکھ لیں، پگڑیاں باندھ لیں، کرتے شلواریں اوپر اٹھا لیں، ٹخنوں سے گنے پہ اٹھا لیں، تلواریں اٹھا لیں. اس طرح کرنے سے کوئی محمد بن عبداللہ المہدی یا اس کے گروہ کا بندہ تو نہیں بن جائے گا. وہ تو جب معاملہ ہوگا اسی وقت ہوگا. اور اس طریقے سے آج کل یہ میں غزوہ ہند والی بھی اکثر لوگ پوچھتے ہیں، خصوصاً جماعت الدعوہ والے، لشکر طیبہ اور یہ باقی لوگ وہ روایت لے کے چل رہے ہوتے ہیں. وہ روایتیں تو اس کی تقریباً ساری ضعیف ہیں، صرف ایک ہی اس کی صحیح روایت موجود ہے سنن نسائی کے اندر، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3177 نمبر ہے. ایک چیپٹر کا نام بھی امام نسائی نے باندھا ہے غزوہ ہند کے نام سے. اس میں ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن نسائی 3177 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق. اور ایک انٹرنیشنل نمبرنگ جو چل رہی ہے وہ اس میں 3175 ہے، 2 کا فرق ہے. بل اس میں یہ روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے 2 گروہ ایسے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آگ سے آزاد کر دیا ہے. پہلا گروہ وہ جو کہ ہند کے غزوے میں شریک ہوگا. غزوہ کہتے ہیں لڑائی کو، کوئی بھی لڑائی ہو. یہ جو غلط مشہور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس جنگ میں شامل ہو وہ غزوہ ہوتا ہے اور جو آپ بھیجیں وہ سریہ ہوتا ہے. یہ بالکل جعلی بات ہے، ایسا نہیں ہے. یہ کوئی نہیں. غزوہ کہتے ہیں لڑائی کو ہے، سریہ کہتے ہیں رات کے وقت نکلنے کو. تو غزوہ یا سریہ کی یہ ٹرمز بعد میں لوگوں نے ڈیوائز کی ہیں، ورنہ جو یہ غزوہ موتا بولا جاتا ہے اس میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں تھے شامل. آپ تو مدینہ شریف میں بیٹھے ہوئے تھے جس میں خالد ابن ولید وہ رومن امپائر سے بچا کے لے کے آئے تھے لشکر. پہلے سیدنا زید ابن حارثہ شہید ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں میرے زید کو شہید کر دیا گیا، میرے جعفر کو شہید کر دیا گیا، میرے عبداللہ بن رواحہ کو شہید کر دیا گیا. اب اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کے ہاتھ جو ہے مسلمانوں کی وہ جو ہے وہ سپہ سلاری آ گئی ہے. یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے، میں نے علم غیب والے لیکچر میں بتائی ہے، مسئلہ نمبر 6A میں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو دکھا دیا اتنے 100 کلومیٹر دور کا منظر، تو آپ تو موجود نہیں تھے، جسے غزوہ موتا کہا جاتا ہے. حالانکہ غزوہ تو نہیں تھا. یہ غزوہ اور سریہ کی جو یہ ڈیفینیشن غلط ہے، کیونکہ اسے بریلویوں نے حاضر و ناظر کا عقیدہ نکالا ہے. وہ کہتے ہیں یہ دیکھیں غزوہ ہند ہے تو آپ سب خود بھی آئیں گے اس میں. اور پائیے پہلے ایک عقیدے ہی جعلی بناتے ہو، پھر اس میں فٹنگ کرتے ہو باتیں. غزوہ موتا میں بھی اللہ کے نبی تو شامل نہیں تھے، وہ کیوں غزوہ موتا ہے؟ ٹھیک ہے، تو یہ بالکل جعلی باتیں، کسی حدیث میں یہ تفریق نہیں ہے. یہ سنن نسائی 3177 کے 2 گروہوں کو اللہ نے آگ سے بچا لیا ہے. نمبر 1 جو غزوہ ہند میں شامل ہوں گے، اور نمبر 2 عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ جو لوگ شامل ہوں گے. اس میں بھی اشارہ مل رہا ہے قرب قیامت میں ہی کوئی معاملہ ہوگا. وہ محمد بن قاسم جو ہے وہ اپنے اوپر یہ بشارت لگاتا رہا بنو امیہ کا. محمود غزنوی جو ہے وہ حملے کرتا رہا دولت کی لالچ کے اندر ادھر آ کے انڈیا میں، اور وہ سومنات پہ حملے کرتا رہا. کیا صوفی لوگ تھے، سارے درباروں میں بیٹھنے والے لوگ تھے. ٹھیک ہے، یہ لوگ اسلام کے لیے آئے تھے. آپ کیا سمجھتے ہیں ظہیر الدین بابر اسلام کی خدمت کرنے آیا تھا یہاں پہ؟ یہ مسلمان حکمران تھے، اسلامی حکمران تو نہیں تھے.
یہ اسی طریقے سے تھے جیسے چنگیز خان تھا، بس یہ تھا کہ ان کے ساتھ مسلمان کا ٹائٹل لگا تھا، باقی ہے تو مسلمان تھے، یہ ہم نہیں کہتے کافر تھے، لیکن اسلامی حکومتیں تو کوئی نہیں تھی. تو اس طریقے سے وہ محمد بن قاسم اپنے اوپر لگاتا رہا، اس کے بعد محمود غزنوی اپنے اوپر لگاتا رہا، آج لشکر طیبہ اپنے اوپر لگا رہی ہے. او بھائی یہ قرب قیامت میں ہونا ہے، واللہ عالم یہ کس کے اوپر فٹ ہوتی ہے. اور باقی آپ کو تو ویسے ہی ہم بشارت دے دیتے ہیں، صحیح مسلم میں 553 نمبر حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق، جس نے پورے خوشو خضو کے ساتھ وضو کیا اور 2 رکعت پڑھ لی تحیۃ الوضو جو ہے پوری توجہ کے ساتھ، اس پہ جنت واجب ہوگی. تسی پائی نہ بیڑی بیڑے شامل ہو تے نہ جناب تسی قسطنطینیہ دے حملے شامل ہو، تسی گھر بیٹھ کے بھائی جنت دی بشارت لے لو. صحیح مسلم 553. اس تو بعد جو مرضی کر دے رہو. اس طریقے سے نہیں، وہ وقتی طور پہ ضرور جنت واجب ہو جائے گی، لیکن بعد میں بھی کرتوت دیکھنے ہوں گے. اللہ تعالیٰ کی کوئی اسپیشل پروٹیکشن ہو تو پھر ہی بندہ بچتا ہے. تو یہ اس طریقے سے لوگ جو بشارتیں فٹ کرتے پھرتے ہیں، یہ کوئی کنفرم نہیں ہے. میں نے آپ کو مشکات کا بتا دیا کہ اگر کسی کو شوق ہو تو یہ مشکات کا پورا چیپٹر جو ہے 3-4 چیپٹرز کٹھے ہیں، 142 احادیث ہیں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 5379 سے 5520 تک. یہ آپ قرب قیامت کی نشانیوں کے اوپر پڑھ لیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جس بات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محو کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ.